السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری سوچ بڑی عجیب ہے قائم خان۔ اچانک امیر زرتاش کی آواز تیز ہو گئی۔ کیا تیرے خاندان میں ایسی جاہلانہ رسم موجود ہے کہ لڑکیوں سے شادی کے بارے میں ان کی مرضی معلوم کی جائے؟ امیر، میں بنیادی طور پر راجپوت نسل سے تعلق رکھتا ہوں، قائم خان نے بھی پرجوش لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہماری کوئی عورت زبان لے کر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان گوشت کا یہ ٹکڑا محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مرد کی خواہش کے احترام میں اپنی آواز بلند کرے۔ پھر تم اپنی بیٹی کے جذبات و احساسات کو درمیان میں کیوں لے آئے؟ امیر زرتاش نے اسی لہجے میں دوسرا سوال کیا۔ اس لیے کہ اب میں مسلمان ہوں اور راجپوتوں کی کافرانہ رسموں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ قائم خان کی آواز بدستور بلند تھی۔ میں نے کچھ علماء کی زبانی سنا ہے کہ اسلام شادی کے سلسلے میں عورت کے حقوق کی مکمل حفاظت کرتا ہے اور اس کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنا کوئی جابرانہ فیصلہ اس پر مسلط نہیں کر سکتا۔ امیر زرتاش نے پہلی بار تلخ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں، لیکن صدیوں سے ہمارے خاندانوں میں یہی ایک رسم جاری ہے کہ شادی کے متعلق کسی عورت سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ انتہائی بے شرمی کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ایک لڑکی اپنے ازدواجی رشتے کے سلسلے میں لب کشائی کرے۔ اس کے علاوہ یہ تم نے تغرل کی عمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امیر زرتاش نے پوچھا۔ ہاں امیر، یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ ایک ہم عمر دوست راتوں رات داماد کیسے بن سکتا ہے؟ قائم خان نے اپنے گریز کو جائز ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل پیش کی۔ امیر تغرل یاسمین سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ امیر زرتاش سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تو پھر کیا تمہیں اس رشتے سے انکار ہے؟ انکار نہیں، میں ایک خاص پہلو پر غور کر رہا ہوں۔ قائم خان نے بھی فوراً اپنا لہجہ بدل ڈالا۔ اسی وجہ سے میں نے کچھ دیر پہلے تم سے کہا تھا کہ مجھے مشورہ دو۔ میں نے ابھی تک صرف ان حقائق کا اظہار کیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں بہرحال ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ امیر زرتاش کے چہرے پر اچانک نمایاں ہو جانے والے تناؤ میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ کیا تمہارے نزدیک یہ کوئی عجوبہ ہوگا کہ ایک دوست یکا یک فرزندی کے حلقے میں شامل ہو گیا؟ ایسے واقعات سے تو ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، اور جہاں تک امیر تغرل کی عمر کا تعلق ہے تو مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور پھر ایسا مرد کہ جسے دنیا کی ہر ممکن آسائش حاصل ہے، وہ امیر تغرل جو پانی کی جگہ آب حیات پیتا ہے اور جس کے دسترخوان پر ہمیشہ جنت کی غذائیں بکھری رہتی ہیں۔ امیر زرتاش نے دربار شاہی کے تعلق سے انتہائی متکبرانہ انداز میں تغرل کے جاہ و حشم کی نمائش کی۔ قائم خان نے آخری فیصلے تک پہنچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی اور امیر زرتاش کہتا ہوا قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ قائم خان، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ امیر تغرل دوستوں کا بے مثال دوست ہے اور دشمنوں کا بدترین دشمن۔ یہ در پردہ ایک دھمکی تھی جسے قائم خان نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ امیر زرتاش کی کامیاب وکالت پر تغرل بہت زیادہ آسودہ نظر آ رہا تھا۔ اب تک اس نے بے شمار شادیاں کی تھیں اور انہیں ازدواجی رشتے کی قید سے آزاد کر چکا تھا۔ تغرل نے بھی اپنے ذہن میں بچوں کی تعداد کو محفوظ نہیں رکھا۔ اگر اس کی کوئی طلاق شدہ بیوی صاحب اولاد ہوتی تو امیر تغرل صرف اپنے بچوں کے نام پر کچھ ماہانہ وظیفہ جاری کر دیتا، اور جہاں تک بچوں کی محبت کا سوال ہے تو امیر تغرل نے کسی اولاد کو اپنے قریب نہیں رکھا۔ وہ انسانی رشتوں کے اعتبار سے بڑا نامحروم شخص تھا۔ تغرل کو نہ کسی بچے نے باپ کہہ کر پکارا اور نہ کبھی اس کے ہونٹوں پر فرزند کا لفظ ابھرا۔ وہ سر سے پاؤں تک حس و حوث کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ تھا۔ رقص و موسیقی اس کا مذہب تھی اور خوبصورت عورتوں سے شادی کر کے انہیں اپنے حرم سے رخصت کر دینا اس کا وتیرہ تھا۔
تغرل کی کچھ بیویوں نے ازدواجی قید سے آزاد ہونے کے بعد اس کی غلامی اختیار کر لی تھی، اور وہ زندہ رہنے کے لیے گھر گھر جا کر دلکش نقش و نگار رکھنے والی لڑکیوں کو تلاش کرتی تھیں، اور پھر اپنے سابق شوہر کو خبر دیتی تھیں کہ حسن کہاں کہاں اور کس کس شکل میں موجود ہے۔ تغرل کے اشارے پر ہوس کے کارندے ان غریب گھرانوں میں پہنچ جاتے اور ٹاٹ کے پردوں کے پیچھے رہ کر محلوں کے خواب دیکھنے والی معصوم لڑکیاں جائز طور پر امیر تغرل کے حرم میں داخل ہو جاتی، اور انہیں گمان تک نہ ہوتا کہ چند روز بعد قصر شاہی کی وسعتوں سے نکل کر وہ اپنے گھروں کی تنگ چار دیواری میں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ امیر تغرل برسوں سے شرمناک کھیل کھیل رہا تھا۔ اب تک کسی بڑے خاندان کی بیٹی اس کے عشرت کدے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے امراء کے سامنے تغرل اپنی اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بعض لوگ کوئی رشتہ قائم کرنے کی بجائے اس کے منہ پر تحقیر اور ذلت کی سیاہی مل دیتے۔ الغ خان کا غلام ہونا کم حیثیت لوگوں کی نظر میں کوئی بڑا اعزاز ہو سکتا تھا، مگر آزاد خاندانوں کے امراء تغرل کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اسی احساس سے کمتری سے مجبور ہو کر اس نے قائم خان کی بیٹی یاسمین خانم کے لیے اپنے رشتے کا پیغام دیا تھا۔ تغرل کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ وہ کسی نامور اور معزز خاندان میں شامل ہو کر غلامی کے داغ کو دھو ڈالے۔ اگرچہ قائم خان کا شمار دہلی کے بہت زیادہ محترم گھرانوں میں نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک آزاد خاندان کا فرد تھا، اور نسلی اعتبار سے اسے ہندوستان میں بسنے والی دوسری قوموں پر برتری حاصل تھی۔ امیر تغرل نے پہلے تو کبھی یاسمین خانم کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، مگر جب قائم خان اپنے سرکش بھانجے شجاع الدین کامران سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب آیا تو امیر تغرل کے دل و دماغ میں چھپے ہوئے شیطان نے کروٹ لی، اور اس نے اپنے کاروبار ہوس کو نئے انداز سے آراستہ کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ اب کی بار 20 سالہ یاسمین خانم کا حصول اس کے منصوبے کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ امیر تغرل جانتا تھا کہ قائم خان اس رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا، مگر وہ اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ شجاع الدین کامران کی ناحق گرفتاری اور قید میں براہ راست ملوث ہونے کے بعد قائم خان انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ آخر اپنے دوست کی انہی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تغرل نے امیر زرتاش کو قائم خان کے پاس بھیجا، اور جب زرتاش نے واپسی میں تغرل کو نیم کامیابی کی خبر سنائی تو اس کے چہرے پر ہوس اور ریاکاری کے کئی رنگ ابھر آئے۔ زرتاش کہیں قائم خان انکار تو نہیں کر دے گا؟ تغرل نے اچانک اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اسے اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ ان ہواؤں کے خلاف چلنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے جن پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ امیر زرتاش نے تغرل سے نیا جام طلب کرتے ہوئے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ قائم خان انکار کر دے گا۔ زرتاش نے اس طرح بے نیازانہ کہا جیسے قائم خان اس کا ذاتی غلام ہو۔ پھر اس نے چند دنوں کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ تغرل نے فکر انگیز لہجے میں کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا زرتاش تو یکا یک تغرل غصے سے مغلوب نظر آنے لگا۔ تیری سوچ بہت احمقانہ ہے تغرل، امیر زرتاش نے شراب سے لبریز ساغر کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خوشی سے اترے یا بے دلی سے، ہمارا اقتدار بڑے بڑے سرکشوں کو اس شیشے میں اتار لیتا ہے، اور قائم خان تو ایک حریص انسان ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے ہلکے ہلکے سائے دیکھے ہیں۔ وہ میرے سامنے ایک بے نیاز اور غیرت مند انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہوس کے حصار میں رہ کر زندگی کے خواب دیکھنے والے بہادر نہیں ہوتے۔ مخالف ہوا کا ایک ہی جھونکا ان کے محور سے ہٹا کر انہیں بزدلی کی دلدل میں گرا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مخاطب کا ہر مطالبہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ قائم خان نے بھی ایسا ہی کیا۔ امیر زرتاش کے جاتے ہی قائم خان نے اپنی بیوی سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا، ہمارے خوابوں کی تعبیر تو نظر آئی ہے، مگر زیادہ دلکش اور واضح نہیں۔ قائم خان نے یاسمین خانم کی ماں کو
امیر زرتاش کی آمد کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں اور سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ یاسمین خانم کی ماں زرتاج خانم کچھ دیر تک شوہر کے سامنے تصویر حیرت بنی بیٹھی رہی اور پھر انتہائی غضبناک لہجے میں بولی، وہ غلام زادہ آج اس قابل ہو گیا کہ ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے لگا۔ آہستہ بولو، قائم خان نے بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ غلام زادہ ضرور ہے، مگر مجھے اس کا مستقبل شاہوں کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ قائم خان نے امیر تغرل کی حمایت کی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ زرتاج خانم کی آواز دبی تھی مگر ماتھے پر کئی شکنیں نمایاں تھیں۔ ہاں، یہ میری الفاظ ہیں، قائم خان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ زرتاج خانم کی آواز سرد پڑنے لگی۔ تغرل کسی عام درباری کا غلام نہیں، قائم خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ الغ خان کا غلام ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم کا غلام۔ اور الغ خان وہ شخص ہے کہ جس کی جنبش چشم پر سلطان ناصر الدین محمود کا سارا اقتدار، پورا اقتدار رقص کر رہا ہے۔ زرتاج خانم کے چہرے پر ابھرنے والے غصے کے تمام آثار ایک ایک کر کے مٹ گئے، مگر اس کی آنکھوں میں بیک وقت کئی سوال انگڑائیاں لینے لگے تھے۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا کہ تغرل الغ خان کا غلام ہے؟ اب زرتاج خانم کے سوچنے کا انداز بدل چکا تھا۔ جب کسی آقا کو مالی فائدے پہنچتے ہیں تو اس کے غلام بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ قائم خان نے سیدھی سادی منطق پیش کرتے ہوئے کہا، دولت کی بارش ہوتی ہے تو گھر کے جانور بھی آسائشوں کے پانی میں نہا جاتے ہیں، اور پھر تغرل تو انسان ہے، الغ خان کا چہیتا غلام ہے۔ اس کی انگوٹھی کا ایک ہیرا بھی ہماری تمام جائیداد سے زیادہ قیمتی ہے۔ ظاہری مال و اسباب میں ہمارا اس کا کوئی مقابلہ نہیں، دربار سلطانی میں بھی وہ ہم سے زیادہ بااثر ہے۔ بس اس کے لباس پر غلامی کا ایک داغ ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ اپنے خاندان میں صرف میں اس راز سے باخبر ہوں۔ تغرل کسی آزاد خاندان کا فرد نہیں، لوگ تو اسے نسل شاہی کا ایک معزز رکن سمجھتے ہیں۔ اگر تم غلامی کی بات کرتی ہو تو پھر شمس الدین التمش بھی غلام تھا، اور اسی کے غلام بیٹے ناصر الدین محمود کے دربار میں اپنے نسب ناموں پر غرور کرنے والے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ شوہر کی طویل تقریر سن کر زرتاج خانم موم کی طرح پگھلنے لگی۔ اب امیر تغرل اسے ایک بہت بڑا انسان نظر آنے لگا۔ پھر آپ نے اقرار کیوں نہیں کر لیا؟ زرتاج خانم نے شوہر سے شکایت آمیز لہجے میں کہا، تم احمق ہو اور سیاست کے اصولوں سے ناواقف۔ قائم خان نے جھنجھلا کر کہا، ان معاملات میں ایک اچھوت بھی اتنی جلد فیصلہ نہیں کرتا۔ اپنی بیٹی کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے مجھے یہ عذر پیش کرنا ہی تھا۔ فوری اقرار میری خاندانی حیثیت کو کم کر دیتا، اور امیر تغرل سمجھ لیتا کہ جیسے میں برسوں سے اس کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ زرتاج خانم شرمسار سی نظر آنے لگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زرتاج، میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ اچانک قائم خان کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے کی دیوار پر آویزاں اس تصویر کو دیکھنے لگا جس میں خونخوار شیر ایک معصوم ہرن پر جھپٹ رہا ہے۔ قائم خان اس تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زرتاج خانم بس اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شوہر کے قریب پہنچ گئی۔ قائم خان بہت غور سے حملہ آور شیر کو دیکھ رہا تھا۔ زرتاج خانم نے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ قائم خان نے پلٹ کر بیوی کی طرف دیکھا اور پھر تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس ہرن کو دیکھ رہی ہو جو اپنی عمر کے اعتبار سے بچہ نظر آ رہا ہے؟ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ٹھاکر؟ زرتاج خانم کبھی کبھی اپنے شوہر کو ماضی کے خاندانی لقب سے یاد کرتی۔ میرے ذہن میں ابھی تک امیر تغرل کی عمر کھٹک رہی ہے۔ وہ سن و سال میں میرے برابر ہے اور یاسمین خانم اس کی بیٹی۔ قائم خان نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ یہ تو کوئی فکر انگیز مسئلہ ہی نہیں۔ زرتاج خانم نے سامنے آتے ہوئے کہا، ہمارے خاندانوں میں بھی عمر کا یہی تناسب ہوتا تھا، مرد 55-60 سال اور لڑکی 18-20 سال کی۔ آج معاشرے کا رواج ہی یہی ہے۔ ہم کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ قائم خان نے
زرتاج کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کی نظریں شیر کی تصویر پر مرکوز تھیں، جس کی سرخ زبان باہر تھی اور خونی پنجے لپک رہے تھے۔ مجھے اس حملہ آور شیر میں امیر تغرل کا عکس نظر آ رہا ہے۔ قائم خان نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا، میں امیر تغرل کا رازدار ہوں۔ قائم خان ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، اس کی قانونی بیویوں کا کوئی شمار نہیں۔ زرتاج خانم کا سرخ و سفید چہرہ ایک لمحے میں مسخ ہو گیا۔ میں کثرت ازدواج کو عیب نہیں سمجھتا، یہ تو مردوں کی شان ہے، مگر امیر تغرل کسی بیوی کو زیادہ دن تک اپنے قریب نہیں رہنے دیتا۔ نہ جانے اس کی کتنی بیویاں اپنی گردنوں میں طلاق کا طوق ڈالے ہوئے ذلت اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس صورت میں میری بیٹی کے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ بس ایک یہی بنیادی وجہ ہے کہ میں امیر زرتاج سے فوری اقرار نہیں کر سکا۔ زرتاج خانم کا چہرہ کچھ اور سیاہ ہو گیا۔ تو پھر شائستہ الفاظ میں انکار کر دیجیے۔ زرتاج کی آواز لرز رہی تھی۔ یہی تو مشکل ہے کہ میں انکار بھی نہیں کر سکتا، قائم خان نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے امیر تغرل کی دوستی کا بہت زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا، شاید میں اپنا سب کچھ ہار جاؤں۔ جی آپ کیسی مایوس کن باتیں کر رہے ہیں؟ زرتاج خانم نے شوہر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ امیر زرتاج انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں دھمکی دے کر گیا ہے۔ قائم خان کا لہجہ بہت شکستہ نظر آ رہا تھا۔ تو کیا آپ اس کے الفاظ سے مرعوب ہو گئے؟ زرتاج خانم نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں زرتاج، میں ایک بہت کمزور انسان ہوں۔ قائم خان کی شکستگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک مجھی پر کیا منحصر ہے؟ تمام مقامی لوگوں کے دست و پا کٹ چکے ہیں اور زبانیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ طاقت کے ذخائر غیر مقامی لوگوں کے قبضے میں ہیں اور طاقت ہی یہاں کا قانون ہے۔ اگر امیر تغرل تشدد کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے تو آپ دربار سلطانی سے انصاف مانگ سکتے ہیں۔ زرتاج خانم نے سادہ دل عورتوں کی طرح شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شخص سلطان سے کیا انصاف مانگے گا جو خود آج تک ناانصافیوں کی ڈگر پر چلتا رہا ہے؟ قائم خان نے بیوی کے سامنے اپنی بدعنوانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ شجاع الدین کامران مجرم نہیں تھا، مگر میں نے امیر تغرل کی مدد سے اسے ایک طویل مدت کے لیے زندان کے اندھیروں میں پہنچا دیا۔ امیر تغرل میرے اس جرم سے واقف ہے اور شاید اسی کمزوری کا سہارا لے کر اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ پھر زرتاج خانم کا پورا وجود ایک اذیت ناک سوال بن کر رہ گیا۔ میں امیر تغرل کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے کوئی یہ ضمانت دے دے کہ میری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ قائم خان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرتاج خانم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے تم یاسمین کی مرضی تو معلوم کرو، پھر اس مسئلے پر بھی کوئی حل نکل آئے گا۔ یہ کہہ کر قائم خان نے شراب کی سراہی اپنے سامنے رکھی اور زرتاج خانم خاموشی سے ساغر بھر بھر کر شوہر کو پیش کرتی رہی۔ جب قائم خان کے چیختے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے تو اس کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ بھی لوٹ آئی۔ اب تم جاؤ زرتاج، دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب قائم خان کے ذہن کی گرفت سے محفوظ رہ سکے۔ زرتاج خانم سینکڑوں اندیشوں کے ہجوم میں گھری ہوئی یاسمین کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پھر جب زرتاج خانم نے یاسمین کی چند رازدار سہیلیوں کے ذریعے اس تک امیر تغرل کا پیغام پہنچایا تو وہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا، اس معاملے میں میرے ماں باپ کی سوچ کیا ہے؟ وہ اس رشتے سے مطمئن ہیں، مگر اقرار سے پہلے وہ تمہاری مرضی کو اولیت دیتے ہیں۔ سہیلیوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یاسمین خانم کے لہجے میں بہت زیادہ اعتماد تھا۔ مجھے تو ہر حال میں قلعے کی فصیل تک پہنچنا ہے، اب چاہے کمزور کاندھوں کی سیڑھیاں ہوں یا توانا بازوؤں کی۔ تمام سہیلیاں یاسمین خانم کے اس جواب پر حیران رہ گئیں۔
قائم خان اور سرتاج خانم کی تربیت رنگ گلا رہی تھی۔ بیٹی کا جواب سن کر ماں باپ کے چہرے آسودگی کے گہرے رنگ سے روشن ہو گئے۔ اب میں مطمئن ہوں زرتاج، قائم خان کے لہجے میں مسرتوں کا جوش تھا۔ یاسمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ صرف حکمرانی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ دنیا پرست باپ بڑے خود غرضانہ انداز میں سوچ رہا تھا، مگر تغرل کی وہ بے وفا عادتیں۔ بیٹی کے اقرار کے باوجود زرتاج خانم پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کا حل بھی میں نے تلاش کر لیا ہے۔ دوسرے دن دہلی کا مشہور نجومی پنڈت بدری ناتھ قائم خان کی نشست گاہ میں اپنی پوتھیاں یعنی کتابیں اور کاغذات کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا اور وہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے کے ساتھ مختلف ستاروں کے مخصوص نشانات بھی بنا رہا تھا۔ یہ وہی پنڈت بدری ناتھ تھا جس نے برسوں پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اگر سعدیہ خانم اور اس کا بیٹا شجاع الدین کامران اس حویلی میں مقیم رہے تو سارے گھرانے پر ناقابل بیان آفتیں نازل ہوں گے۔ بعد کے حالات نے نجومی کے الفاظ کو سچ ثابت کر دیا اور قائم خان ستاروں کی گردش کا زیادہ قائل نظر آنے لگا۔ اگرچہ قائم خان اور اس کے اہالیان خاندان نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ماضی کی رسموں سے مکمل طور پر پیچھا نہیں چھڑا سکے تھے۔